بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کے میرے ہم سب کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ معاف فرمائیں اور ہماری تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرمائیں۔ آج اس ویڈیو میں امام اعظم ابو حنیفہ اور کافر کا ایک واقعہ بیان کریں گے۔ ایک دفعہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے بتایا کہ فلاں بستی میں ایک منکر آیا ہے اور وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ امام اعظم کو یہ سن کر بہت فکر لاحق ہوئی۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ مجھے اس منکر کے پاس لے چلو۔ لوگ آپ کو اس منکر کے پاس لے گئے۔ امام صاحب نے منکر سے کہا تیرا مقصد کیا ہے؟ تو منکر نے کہا نعوذ باللہ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ نہیں ہے۔ اگر کوئی میرے 3 سوالوں کا جواب دے دے تو میں اس دعوے سے پیچھے ہٹ جاؤں گا اور مسلمان ہو جاؤں گا۔ امام صاحب مان گئے اور مناظرے کی جگہ اور وقت طے ہو گیا۔ وقت مقررہ پر قاضی کی عدالت میں منکر تو وقت پر پہنچ گیا لیکن امام اعظم تشریف نہ لائے۔ جب کافی دیر کے بعد امام اعظم تشریف نہ لائے تو منکر نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ لوگوں دیکھو تمہارا امام جھوٹا تھا اس لیے وہ یہاں نہیں آیا۔ ابھی وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ اچانک امام صاحب تشریف لے آئے اور کہا کہ لوگوں میری بات سنو، میں جھوٹا نہیں تھا بلکہ جب میں مناظرے کے لیے گھر سے نکلا تو راستے میں ایک دریا تھا۔ جب میں دریا کے کنارے پر پہنچا تو وہاں کوئی کشتی اور کوئی ملاح موجود نہیں تھا۔ جب میں نے یہ دیکھا تو بہت پریشان ہوا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ اگر آج مجھے کوئی کشتی نہ ملی تو میں یہ مناظرہ ہار جاؤں گا اور تیرا منکر یہ جیت جائے گا۔ اس طرح لوگوں کے دلوں میں برے خیالات آئیں گے، بس میری مدد فرما۔ امام اعظم نے فرمایا کہ ابھی میں یہ کہہ ہی رہا تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ کنارے پر موجود درخت خود بخود کٹ رہے ہیں، پھر ان کے تختے بن رہے ہیں اور وہ تختے خود بخود آپس میں جڑ رہے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے کشتی تیار ہو گئی، حالانکہ وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ پھر میں اس کشتی میں بیٹھ گیا لیکن اس کشتی کو چلانے کے لیے وہاں کوئی ملاح موجود نہیں تھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ جب تو بغیر وسیلے کے کشتی بنا سکتا ہے تو اس کشتی کو بغیر اسباب کے چلانا تیرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ابھی میں نے یہ دعا کی ہی تھی کہ وہ کشتی خود بخود چلنے لگی اور دوسرے کنارے پر لگ گئی۔ یہ سننا تھا کہ منکر کہہ کے مار مار کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ بھلا بتاؤ بغیر کسی کاٹنے والے درخت کیسے کٹ سکتا ہے؟ بغیر کسی تخت بنانے والے کے تختے کیسے بن سکتے ہیں؟ بغیر کشتی بنانے والوں کے کشتی کیسے بن سکتی ہے؟ اور بغیر کسی ملاح کے کشتی کیسے چل سکتی ہے؟ یہ سن کر امام اعظم نے فرمایا او بدبخت، اگر بغیر کسی بنانے والے کے کوئی چیز نہیں بن سکتی، اگر بغیر کسی چلانے والے کے کوئی چیز نہیں چل سکتی تو یہ بتا یہ دنیا کا نظام، یہ چاند ستارے، یہ سورج کا نظام بغیر کسی چلانے والے کے کیسے چل رہا ہے؟ یہ سن کر منکر ہکا بکا رہ گیا اور کہا چلو مان لیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے۔ یہ سننا تھا کہ منکر ہکا بکا رہ گیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو تسلیم کر لیا۔ پھر اس کافر نے امام صاحب سے کہا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر اللہ موجود ہے تو وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ سن کر سارے لوگ پریشان ہو گئے کیونکہ یہ سوال ہی اتنا مشکل اور عجیب تھا۔ لیکن امام صاحب نے لوگوں سے کہا جاؤ ایک دودھ کا پیالہ لے کے آؤ۔ لوگ وہ لے کے آئے۔ اب امام اعظم نے اس کافر سے کہا بتاؤ اس دودھ کے پیالے میں ملائی موجود ہے؟ اس کافر نے کہا ہاں موجود ہے۔ پھر امام صاحب نے کہا بتاؤ اگر اس میں ملائی موجود ہے تو وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہی؟ یہ سن کر کافر پھر سکتے میں آ گیا، اس کا جواب اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ پھر امام صاحب نے فرمایا او کافر، اسی طرح اللہ موجود بھی ہے اور وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔
وہ ایک ہی وقت میں ہر طرف موجود ہوتا ہے، لیکن ہماری آنکھ میں اتنی طاقت نہیں کہ اسے ہم دیکھ سکیں۔ کافر نہ کہا کہ چلو مان لیا ہر طرف اللہ تعالیٰ موجود ہے، لیکن اب میرے دوسرے سوال کا جواب دو، اگر اللہ تعالیٰ ہر طرف موجود ہے تو اس کا رخ کس طرف ہے؟ یہ سن کر سارے لوگ پریشان ہو گئے، کیونکہ یہ سوال تھا ہی اتنا مشکل اور عجیب۔ اب امام صاحب نے لوگوں سے کہا جاؤ ایک چراغ لے کے آؤ۔ لوگ چراغ لے کے آئے۔ امام صاحب نے کافر سے کہا بتاؤ اس کی روشنی کا رخ کس طرف ہے؟ یہ سن کر کافر پریشان ہو گیا اور کہا کہ اس کی روشنی کا رخ ہر طرف ہے۔ پھر امام صاحب نے کہا او کافر، اسی طرح اللہ تعالیٰ موجود بھی ہے اور وہ ہر طرف دیکھ رہا ہے۔ یہ سن کر کافر نے کہا چلو مان لیا اللہ تعالیٰ موجود ہے اور ہر طرف دیکھ رہا ہے۔ اب میرے تیسرے اور آخری سوال کا جواب دو، اگر اللہ تعالیٰ موجود بھی ہے اور وہ ہر طرف دیکھ بھی رہا ہے تو یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ یہ سن کر تمام لوگ حیران و پریشان ہو گئے، آپس میں باتیں کرنے لگے کہ اس کا جواب تو ناممکن لگ رہا ہے۔ مگر امام صاحب ابو حنیفہ پر قربان جائیں، آپ بالکل بھی پریشان نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے اس کافر سے کہا کہ اس کو چھوڑو، پہلے میری بات سنو۔ جب میں یہاں آیا تو مجھ سے پہلے تم اس عدالت میں پہنچ چکے تھے اور تمہیں بیٹھنے کے لیے ایک کرسی مل گئی، لیکن میں دیر سے یہاں آیا اس لیے مجھے بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی۔ اب میں کھڑا رہ کر تھک گیا ہوں، ایسا کرو تم یہاں سے اٹھ جاؤ، مجھے بیٹھنے دو، میں پھر تمہارے سوال کا جواب دوں گا۔ وہ کافر مان گیا اور اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ امام اعظم نے کرسی پر بیٹھتے ہی کہا او کافر سن، اس وقت اللہ دیکھ بھی رہا ہے اور موجود بھی ہے، اور وہ اس وقت ایک جھوٹے کو اور ایک کافر کو اٹھا کر ایک سچے کو بٹھا رہا ہے۔ یہ سن کر کافر حیران و پریشان اور ہکا بکا رہ گیا، اس کے پاس اب کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا اور وہ یہ مناظرہ ہار چکا تھا، کیونکہ اس کا بالا کوئی عام آدمی سے نہیں بلکہ وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ سے پڑھا تھا۔ اب کافر نے کہا میں نے اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں اور مسلمان ہوتا ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ یہ تھا ہمارا آج کا واقعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔